رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز مکرم حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو درس ہوگا وہ امامت اور اقتداء، یعنی مقتدی اور امام دونوں کے مسائل کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی کہ پہلے تو امامت کرنے کے مستحق کون ہیں، یعنی جس کے پیچھے ہم نماز ادا کر رہے ہیں وہ کون شخص ہونا چاہیے، اس کی کیا اہلیت ہونی چاہیے، وہ کس درجے کا ہونا چاہیے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان نماز کے وقت ایک بہترین وسیلہ ہے۔ مسجد کے جو نماز پڑھانے والے ہوتے ہیں، ذمہ دار امامت کرنے والے، یہ مقتدیوں اور اللہ کے درمیان ایک وسیلہ ہے نماز ادا کرنے کا۔ تو جن کی اقتداء میں نماز ادا ہو رہی ہے تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ امام جو امامت کر رہے ہیں وہ ان میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے، شریعت کے اعتبار سے کیا اس میں رہنمائی ہے۔ سب سے زیادہ جو امامت کرنے کے مستحق ہیں، جو اہلیت رکھتے ہیں، وہ ہیں عالم ہونا، یعنی وہ شخص جو نماز کے مسائل بخوبی جانتا ہو۔ جب مسائل اچھی طرح جانے گا تو نماز میں کہاں غلطی ہو رہی ہے اس کو درست کرنے کی بھی اس کو صلاحیت ہوگی، اور وہ ہر وقت اگر عالم ہوگا تو اس کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اہمیت کے حامل ہوں گے۔ وہ اپنی جانب اپنی کوتاہیوں کو درست کر کے نماز ادا کرے گا۔ تو اس لیے عالم ہونا یہ سب سے بڑا درجہ ہے، یعنی عالم ہے تو سب سے زیادہ مستحق امامت کا وہ ہے۔ اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بظاہر اس میں کوئی فسق نہ ہو، پھر قاری یعنی ظاہری طور پہ گناہ نہ کرے، ایسا بھی ہونا چاہیے۔ عالم بھی ہے مگر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اچھا علمی صلاحیت ہوتی ہے، مسائل سے واقفیت ہوتی ہے مگر کھلے عام گناہ کرتے ہیں، تو اس طرح گناہوں سے بچنے والے بھی ہوں، واقفیت بھی ہونا مسائل سے اور گناہ سے علانیہ طور پہ۔ اب اندرونی جو معاملہ ہے وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، یہ وہ بہتر جانے، مگر علانیہ طور پہ اگر گناہ ہو رہا ہے تو وہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ عالم بھی ہونا، مسائل کو جاننے والا بھی ہونا اور گناہوں سے بچنے والا بھی ہونا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مستحق ہے امامت کرنے کا، نماز پڑھانے کا، وہ ہے جو قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو۔ عالم جو ہوگا وہ سارے قاری بھی ہوگا، سارے مسائل ہوں گے۔ اب عالم نہیں ہے تو اس کے بعد کا درجہ ہے حافظ قرآن اور قاری کا۔ قرات کو صحیح معنوں میں ادا کرنا، قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنا۔ جب بندہ عالم بنتا ہے تو اس کو یہ سارے مراحل سے گزارا جاتا ہے، تجوید سکھائی جاتی ہے، قرآن صحیح معنوں میں پڑھایا جاتا ہے، تمام مسائل سکھائے جاتے ہیں، اس کے بعد عالم بنتا ہے۔ تو عالم کی اہمیت حافظ سے بھی زیادہ ہے۔ تو عالم ہے، مسائل کو اچھا جاننے والا ہے، تو پہلے وہ امامت کرے گا، اس کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر حافظ قرآن ہے اور قاری ہے، بہتر۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے مگر قرآن کو اچھے انداز میں پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ امامت کا مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص اگر عالم بھی نہیں ہے، قاری بھی نہیں ہے، اب دوسرے لوگ موجود ہیں، تو کس کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے؟ تو اس کے بعد کا درجہ ہے پرہیزگار ہونا، متقی پرہیزگار جس کو کہتے ہیں۔ پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟
گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، اس کے علاوہ شک اگر کسی چیز میں ہے یہ حرام ہے کہ حلال ہے کہ، ایسی چیز سے بھی احتیاط کرنے والے کو پرہیزگار اور متقی کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز شک میں ڈالنے والی ہے یہ حرام کی ہے یا نہیں ہے کہ نہیں کی، یہ ایسا شک میں کوئی چیز ڈالتی ہے تو اس سے بھی احتیاط کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار۔ حرام سے بھی بچنا، گناہ سے بھی بچنا، اس کے بعد شک والی چیز سے بھی بچنا، شبہ والی چیز سے بھی بچنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار۔ تو اس میں پرہیزگار اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کو نماز کے لیے آگے بڑھائیں گے۔ پھر اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ شخص جو سب سے زیادہ عمر والا ہو۔ اب لوگ ہیں، نماز کا وقت بھی ہے، عالم بھی نہیں ہے، قاری بھی نہیں ہے، پرہیزگار بھی نہیں ہے، تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں عمر جس کی بڑی ہے ان کو آگے بڑھائیں گے۔ کیوں کہ عمر جس کی بڑی ہے، چھوٹی عمر والوں سے اس نے دین میں زیادہ حصہ ادا کیا، یعنی اس کا وقت دین میں، اسلام میں زیادہ گزرا ہے بنسبت چھوٹی عمر والے کے۔ مثال کے طور پہ اگر 25 سال کا آدمی ہے تو وہ دیندار 25 سال کا کہلائے گا، اگر دیندار ہے تو بھی زیادہ سے زیادہ 25 سال کا۔ اگر کوئی 50 سال کا آدمی ہے تو اس کا زمانہ 25 سال سے زیادہ ہوا، دین میں اس کا زمانہ زیادہ گزرا ہے، تو اس اعتبار سے امامت کا وہ مستحق ہوگا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ یہ ساری خوبیاں موجود ہیں اور سب ایسے لوگ ہیں تو اس میں ان میں سب سے زیادہ جو بہتر ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ پھر وہ شخص جو سب میں زیادہ خوش اخلاق ہو، اچھے اخلاق کی بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک صرف اپنے اخلاق پیش کیے، مسائل احکامات 40 سال کے بعد 40 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اخلاق اور کردار پیش کیا، تبھی پورا عرب آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار، صادق و امین کہتے تھے۔ تو اخلاق کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد ازرو حسب جو اشرف ہو، یعنی حسب اور نسب، یہ دو جملے آپ بار بار سنتے ہیں۔ حسب جس کی نسبت والدہ کی جانب سے اچھی ہے، یعنی اچھے خاندان کا ہے ماں کی جانب سے، تو وہ امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد ازرو نسب، یعنی والد کی جانب سے جو زیادہ اچھے نسب والا ہے، یعنی حسنی ہے، حسینی ہے، اہل بیت سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے ہے، اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو اس کو نماز کے لیے آگے بڑھائیں۔ پھر اس کے بعد اگر ایسے بھی معاملہ نہیں ہے، عام لوگ ہیں پورے، اب اس میں کیا دیکھا جائے گا؟ تو ان سب میں جو سب سے صاف ستھرا پاکیزہ لباس والا ہے اس کو نماز کے لیے آگے بڑھائیں۔ دیکھیے امامت کا کتنا اہم منصب ہے اور اس کے لیے کتنی باریکیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی امام مقرر ہے تو اب سب سے زیادہ وہی امامت کا مستحق ہے۔ اب مسجد کا امام مقرر ہونے کے بعد اس سے بڑا کتنا بھی بڑا عالم، کتنا بھی بڑا علم والا، فضل والا جو بھی آئے، امام کے ہوتے ہوئے ان کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، نہ وہ خود آگے بڑھیں گے۔ ہاں اگر امام صاحب ان کو آگے بڑھا رہے ہیں اپنی عقیدت اور محبت میں یا پھر ان کے علم کو دیکھ کر تو وہ ان کا اختیار ہے، مگر امام کے مسجد میں ہوتے ہوئے دوسرا کتنا بھی بڑا آدمی آؤ تو وہ امامت نہیں کر سکتا، وہ امامت کا مستحق نہیں ہے، اگرچہ دوسرے اشخاص اوصاف مذکورہ میں فائق ہوں۔ جس مسجد میں امام مقرر نہ ہو بلا رضامندی قوم امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ امامت کا نماز کا وقت ہے، امام صاحب بھی نہیں ہے، مقرر بھی نہیں ہے، کوئی بھی نماز پڑھاتے ہیں، اور ایسا آدمی جس کو لوگ پسند نہیں کرتے اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو ویسا آدمی آگے بڑھ کے نماز نہیں پڑھائے گا، اگر پڑھائے گا تو مکروہ تحریمی لکھا گیا، مکروہ ہے۔ پڑھنے والے بھی راضی ہونا، پڑھنے والے دینی معاملے کو دیکھ کر اگر کسی کو ناپسند نہیں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ دین کے معاملے کو، دنیا کے معاملے میں کرے وہ اس کے پاس 4 کاریں ہیں، اس کے پیچھے ہم کیسا نماز پڑھنا، یہ دنیائی مقصد ہوا۔ دنیا کے معاملات کو دیکھ کر اگر کسی سے اختلاف کر رہے ہیں تو اختلاف نہیں مانا جائے گا۔ دین کا معاملہ ہے، کھلے عام جھوٹ بولتا ہے، کھلے عام بدزبانی کرتا ہے، کھلے عام چوری کرتا ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور لوگ اگر اس سے اعتراض کرتے ہیں تو اس کی نماز پڑھانا امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ پھر اس کے بعد فاسق اور بدعتی بد عقیدہ کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔
فاسق کا مطلب کیا؟ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، جیسے کہ سیندی شراب وغیرہ پیتا ہو یا پھر سود کا کاروبار کرتا ہو، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ بدعتی یعنی بدعقیدہ، بدعقیدہ اس کو کہیں گے جو عقائد اہل سنت کو غلط سمجھتا ہے، یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، یا پھر بنیادی طور پہ عقائد اہل سنت جو ہیں اس کو غلط سمجھتا ہے یا پھر اس کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ چونکہ امامت میں تعظیم ہے اس لیے فاسق اور بدعتی مستحق نہیں، بلکہ شرعاً مقتدیوں پر ان کی اہانت بھی واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی شراب پی رہا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھا بھی ہے تو اس کو، کیونکہ دین کا مسئلہ ہے، پیچھے بھی کریں تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نابینا آدمی ہے، وہ اگر امامت کرنا چاہے بینا لوگوں کی، پورے آنکھ والوں کی، تو مکروہ ہے۔ اسی طرح فالج زدہ آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، صحت مند لوگ ہوتے ہوئے بھی امامت کر رہا ہے، یہ بھی مکروہ ہے تحریمی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض نے لکھا کہ مکروہ تحریمی نہیں ہے مگر مکروہ تنزیہ ہے، مگر جو بھی ہو مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا نوجوان بچہ ہے جس کی داڑھی بھی نہیں نکلی اور دوسرے امامت کے لیے موجود ہیں، تو بھی ویسے لڑکے کو اسی طرح خوبصورت نوجوان کا جس کی داڑھی نہ نکلی ہو اور جاہل اور کم عقل کا امام بنانا مکروہ ہے۔ کوئی جاہل ہے، بالکل علم کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد، اس کو امامت کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں، تو اگرچہ کہ وہ نماز پڑھا لے رہا کسی طرح بھی، مگر جاہل ہے اور عقل بھی کم ہے، تو ویسے لوگوں کو امام بنانا مکروہ ہے۔ یہ سارے مسائل دیکھنے کے بعد امام مقرر کیا جانا چاہیے اصولی طور پہ، مگر ہمارے پاس معاشرے میں کیا ہے؟ پابندی کرنا، پیسے کم لینا، کتنے بھی غلطیاں کرتے کریں جب دو چیزیں اگر ہے تو بس کچھ بھی کرو تو معاف۔ امامت کے لیے اب آپ دیکھیے، کوئی بھی آپ اچھی کوالٹی کی چیز لینا چاہ رہے تو پیسے بھی اچھے دینا پڑتا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کام چلا تو بس، اور یہ سارے معاملے دین میں ہوتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں آپ دیکھیں، آپ کو 100 روپے کی جگہ آپ 1000 روپے دے کے اچھی چیز خریدیں گے، وہاں آپ کو نہ آپ کی تنگ دستی یاد آتی ہے، نہ کوئی ہیلا بہانہ یاد آتا۔ دین کا معاملہ ہے، 1000 کی جگہ 500 روپے میں کام نکلا دو بس، تو یہ ہمارا دین سے دوری اور دین سے بے رغبتی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح کوئی دیوانہ آدمی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ باقی چیزیں ہیں جو عمومی طور پہ ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، میں اس کو بیان نہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ امام اور مقتدی کے متعلق کچھ احکام ہیں، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگر مقتدی ایک ہو، خواہ مرد ہو یا نابالغ لڑکا، تو اس کو امام کے برابر داہنی جانب کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ سے پہلے بھی مسئلہ گزرا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی ہے اور جماعت سے نماز پڑھنا چاہ رہے تو مقتدی بالکل ایک قدم کے فاصلے پر، یا پھر اگر برابر بھی کھڑا ہو تو امام سے تھوڑا پیچھے ہٹے گا، اس طرح کہ امام کی ایڑی مقتدی کی ایڑی سے آگے رہے گی۔ اور اگر ایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو ان لوگوں کا امام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑا ہونا چاہیے، اور امام صف کے آگے بیچ میں کھڑا ہو۔ یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہیں۔ اگر ایک مقتدی امام کی داہنی جانب کھڑا ہو، پھر دوسرا شخص آ جائے تو پہلے مقتدی کو چاہیے کہ پیچھے ہٹائے تاکہ امام کے پیچھے صف قائم ہو سکے۔ اگر وہ نہ ہٹے تو آیا ہوا شخص اس کو کھینچ لے، لیکن پہلا مقتدی کھینچنے پر فوری نہ ہٹے بلکہ ذرا ہٹ کر اپنے سے ہٹائے۔ اگر پیچھے جگہ نہ ہو یا مقتدی نہ ہٹے تو امام کو چاہیے کہ خود آگے بڑھ جائے۔ مزید میں آئے کے بعد امام صاحب بھی آئے تھے، ایک ہی مقتدی تھا نماز پڑھنے کے لیے، اب وقت بھی ختم ہو رہا تھا، اب دیکھیں کوئی آنے کی گنجائش بھی نہیں دکھ رہی ہے، تو امام صاحب کیا کرے، بازو ایک آدمی کو کھڑا کر کے نماز شروع کرے۔ تو اتنے میں کوئی دوسرا آدمی آ گیا، تو آنے والے کو چاہیے کہ جو نماز ایک مقتدی ہے اس کو پیچھے لے کر جماعت کھڑا کر سب بنائیں۔ اگر دونوں بھی نہیں ہٹ رہے ہیں، آ کے انہوں بھی ان کے بازو ٹھہر گئے، تو امام صاحب ایک قدم بڑھا کر آگے بڑھیں تاکہ صف شامل ہو سکے۔ اسی طرح اگر مقتدیوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوں تو صف کی ترتیب اس طرح قائم ہونی چاہیے، پہلے مردوں کی صفیں ہوں،
پھر نابالغ لڑکوں کی، پھر خنثیٰ کی، پھر عورتوں کی، پھر نابالغ لڑکیوں کی۔ پہلے مرد صف میں کھڑے ہوں گے، پھر نابالغ لڑکے، پھر خنثیٰ، پھر عورتوں کا۔ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، مگر اب چونکہ عورتیں مسجد میں آنا مکروہ تحریم ہے، فقہا نے لکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، چونکہ دین وہ بھی سیکھنا ضروری تھا، ان کو بھی سکھانا ضروری تھا، تو ایک زمانے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں۔ مگر اس وقت بھی احادیث ہم کو یہ ملتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے، اس سے زیادہ فضیلت گھر کے اندر حال میں نماز پڑھنے کی۔ اگر کوئی گھر کے حال میں نماز ادا کر رہی ہے، اس سے زیادہ ثواب گھر کے اندر کمرے میں نماز ادا کرنے میں۔ مطلب کیا؟ عورتیں جتنا تنہائی میں اندر پوشیدہ نماز پڑھیں گی اتنا زیادہ ثواب ملے، مگر چونکہ ان کو دین سکھانا تھا اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تھی، مسجد میں آتی تھی، وہ بھی صف میں کھڑی ہوتی تھی پیچھے، تو اس وقت یہ ترتیب تھی۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ انتشار ہو رہا ہے، عورتوں کے مسجد میں آنے سے معاملات بدل رہے ہیں، تو آپ نے سختی سے منع کیا کہ اب عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی۔ تو اس کے بعد سے عورتیں مسجد میں نہیں آ رہی ہیں۔ اور پھر اس کی تائید میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث شریف ملتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں آپ نے جب دیکھا کہ عورتیں مسجد میں آنے سے کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیسا ماحول تبدیل ہو رہا ہے، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اب جو ماحول ہو رہا ہے، اگر اس حال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے سختی سے منع فرماتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ حکم کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا یہ حکمت سے بھرپور ہے، اور اسی میں عافیت اور سلامتی ہے۔ اور وہ زمانہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتر زمانہ کہا، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ اگر عورتیں مسجد میں آئیں گی، سب میں کھڑی ہوں گی، تو انتشار کا امکان ہے۔ ابھی ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بصارت، آپ کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ ماحول کیا ہونے والا ہے، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ تو اب یہ زمانہ بہتر ہے یا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ؟ ظاہر سی بات ہے جس کو حضور نے بہتر زمانہ کہا ہے وہی بہتر ہوگا۔ اب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کافی دور ہیں، تو اب کا جو زمانہ ہے مزید فتنوں کا زمانہ ہے، انتشار و اختلاف کا زمانہ ہے، شیطانیت اور نفسانیت کا زمانہ ہے۔ تو ایسے ماحول میں مسجد میں آنے کی کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتی۔ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس سے بہتر بات قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر فقہا نے لکھا کہ عورتوں کو مسجد میں لانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، گناہ گار ہوگا۔ اگر کوئی عورتوں کو مسجد میں لائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ پھر اس کے بعد صفیں سیدھی ہونی چاہیے، یعنی لوگ آگے پیچھے کھڑے نہ ہوں، بلکہ سب برابر اور ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوں، اس طرح کے ایک کے مونڈے دوسرے کا مونڈا لگا رہے، یعنی صف بالکل کھڑی رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کے درست کرنے کو آپ تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اب عموماً جو صفیں درست کی جاتی ہے اس کا بہتر طریقہ علماء نے جو بیان کیا کہ صف کو درست کرنے کا، سب اپنی اپنی ایڑیوں کے اعتبار سے ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ چونکہ اگر انگلیوں کے اعتبار سے کھڑے ہوں گے تو بعض کی بڑی چھوٹی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہونے کا امکان ہے، تو اس میں سب درست ہونے کا امکان کم ہے۔ ایڑیوں کے اعتبار سے اگر سب کی ایڑیاں ایک دوسرے کی ایڑیوں کے برابر لگی رہے گی تو سب درست ہونے کا آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس لیے سب کو درست کرنا چاہیے۔ یہ احکامات ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، ابھی ایک صف مکمل نہیں ہوتی، دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اس طرح کرنا کیا لکھا گیا؟ مکروہ ہے۔ اور نزول رحمت الہی کے لحاظ سے پہلی صف سب صفوں میں بہتر ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، اسی طرح آخر تک۔ پہلی صف جب مکمل نہ ہو تو دوسری صف بنانا یہ مکروہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی صف مکمل ہو جائے، اور ایک ہماری خامی کیا ہے؟ لوگ آ کر جس طرف کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں پورے ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ دو ادھر ٹھہرے ہیں، ادھر جگہ خالی ہے، تو جہاں پر جگہ خالی ہے وہاں سے بھی صف بنائیں، سب دونوں جانب سے آپ مکمل کرتے چلے جائیں۔ جب ایک صف مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسری صف بنے گی۔ ایک صف مکمل نہیں ہے تو دوسری صف کا بنانا مکروہ ہے۔ نماز کے کل ارکان میں مقتدیوں پر امام کی متابعت واجب ہے، اس طرح کہ ہر رکن کو بلا تاخیر امام کے ساتھ ادا کریں۔ امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلے جانا یا سر اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے۔ کسی امر میں بھی مقتدی کو امام سے جلدی نہ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں، یہ برا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا نہیں ڈرتا وہ شخص جو سر اٹھاتا ہے امام سے پہلے، اس امر سے کہ خدا تعالیٰ اس کا سر گدھے کی طرح کر دے۔ اتنی شدت کے ساتھ مذمت ہے امام سے آگے بڑھنے کی، کہ امام کی اتباع میں ہونا چاہیے۔ امام صاحب جو عمل کریں اس کے بعد ہم کو کرنا چاہیے، اور امام صاحب کے سر اٹھانے سے پہلے ہم سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ اس کی وعید بھی آپ نے سن لی، لہذا امام کی متابعت کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ ہاں اگر غلطی سے امام کوئی رکن زیادہ کرے، مثلا 2 رکوع یا 3 سجدے یا 5 رکعتیں کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اس وقت متابعت ضروری نہیں ہے، لقمہ دینا وغیرہ یہ معاملہ ہے۔ اگر امام صاحب 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گئے، 4 رکعت کے بعد مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں اٹھے تو گناہ گار نہیں ہے، بلکہ لقمہ دینا ہے، امام صاحب کو متنبہ کرنا ہے۔ جہاں تک امام صاحب کی اقتداء لازم ہے وہاں تک کرنا ضروری ہے، اس سے نہ ہم پیچھے رہیں گے نہ آگے رہیں گے، امام صاحب کی اقتداء میں رہیں گے۔ امام کو نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھانا یا رکوع و سجود وغیرہ میں زیادہ دیر تک رہنا مکروہ تحریمی ہے، جو مقدار مستون سے بھی زیادہ ہو، تاکہ لوگوں کو بار نہ گزرے۔ یعنی نماز 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں کیا کیا سورے پڑھنا ہے، یہ معاملہ احادیث میں بیان کیا گیا۔ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ طویل نماز پڑھا رہا ہے اور لوگوں کو وہ بوجھ گزر رہی ہے، لوگ اس سے دشواری میں آ رہے ہیں، تو فرمایا گیا اتنی دیر تک لوگوں کو کھڑا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ تحریمی، حرام کے قریب۔ تو امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے خیال رکھیں، جتنی سنت مقدار ہے اس اعتبار سے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشقت ہو رہی ہے تو اتنا کرنا مکروہ ہے۔ امام کو چاہیے کہ مقتدی کی ضرورت اور ان کے ضعف وہ وغیرہ امور کا خیال رکھے، اور اس بات کی رعایت سے قرات وغیرہ کرے، بلکہ ضرورت کے وقت مقدار مسنون سے بھی کم قرات کرنا بہتر ہے۔ یعنی قرات جتنی پڑھنا سنت ہے، اس سے اگر کم بھی کرنا پڑے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے تو کرے گا تو بھی گناہ گار نہیں ہوگا امام، کیونکہ پیچھے پڑھنے والے ضعیف ہیں یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے ایام میں یا عید کے موقع پر آپ کعبہ کی نماز کو بھی آپ دیکھیں، بالکل مختصر سورے پڑھاتے ہیں، انا اعطیناک قل ہو اللہ بھی کبھی پڑھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگ صرف عید کی نماز کے لیے رات سے آ کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 9 بجے یا 8 بجے عید کی نماز ہے تو لوگ رات میں 12-1 بجے سے آ کر بیٹھتے ہیں، صرف انتظار میں کہ کیوں آگے جا کر بیٹھیں گے نماز کے لیے، شوق میں۔ اب ان کی دیکھیں ضرورتیں، وہ طہارت کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اپنی ضروریات کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ویسی نماز کو طویل کیا جائے گا تو مجموعہ کثیر ہے تو لوگوں کو دشواری کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسے موقع پر امام کو یہ حکم ہے کہ قرات کو کم سے کم کرے، یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں آ کر، کعبے میں نماز پڑھاتے اتنی مختصر پڑھاتے، کیا فائدہ ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگ کئی زمانے سے، کئی وقت سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نماز کو بھی اگر طویل کیا جائے تو خشوع اور خضوع کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو امامت کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ مسائل سے واقفیت حاصل کریں۔
اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان کسی رکن کے ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہو، مثلا مقتدی کہیں کہ 3 رکعتیں ہوئیں اور امام کہے 4، اور 4 ہونے پر امام کو یقین ہو تو امام ہی کا قول معتبر ہوگا، اور اگر امام کو شک ہو تو مقتدیوں کا قول معتبر، اور نماز کا اعادہ ضروری ہوگا۔ نماز میں اگر گڑبڑی ہو رہی ہے، 3 یا 4 رکعت کا معاملہ ہے، امام کو یقین ہے کہ 4 ہوئی ہیں، مقتدی کہہ رہے ہیں کہ نہیں 3، تو امام کے یقین کی بنیاد پر نماز نہیں لوٹائی جائے گی، مگر امام صاحب کو شک ہے 3 ہوئے کہ 4 ہوئے کی، اب مقتدی بول رہے نہیں 3 ہوئے، تو نماز کو دہرانا چاہیے۔ یقین اگر ہے تو دہرانے کی ضرورت نہیں، شک ہے تو دہرانا چاہیے۔ اگر صرف ایک مقتدی 3 رکعت ہونے پر اپنا یقین ظاہر کرے اور باقی مقتدیوں اور امام کو شک ہو تو اس صورت میں بھی احتیاطاً نماز کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ یہ سارے مسائل ہیں، اور آخری بات یہ ہے کہ امام کو امامت کی نیت کرنی ضروری نہیں، البتہ اگر کوئی عورت اس کی اقتداء کرے تو اس عورت کی اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ وہاں کے مسائل ہیں جہاں پر مسجد میں عورتیں آتی تھی پہلے زمانے میں، اب تو ہمارے مسلک اہل سنت اور ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک مسجدوں کو عورتوں کو مسجد میں لانا مکروہ تحریمی ہے، احتیاط کرنا بہتر ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بھی بیان فرمائی کہ عورتیں جتنا گھر میں نماز ادا کرے گی، تنہائی میں ادا کرے گی، اتنا زیادہ ان کو ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ بولنے، سننے، سمجھنے میں اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے تو مولا تو اس کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ آمین بجاہ طہ و یاسین وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم۔ سوالات کر سکتے ہیں۔